نام پروفیسر ڈاکٹر فریحہ فاروق ہے اور میں کو چیئر پرسن اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں اختر سعید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور میں، اور کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ ہوں فاروق ہاسپٹل ویسٹ وڈ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں کرونا کے پیشنٹس کی تعداد کافی حد تک کم ہو چکی ہے اور ہم سب لوگوں نے مل کر اس کو شکست دی ہے، لیکن ابھی کرونا کے پیشنٹس پوری طرح سے ختم نہیں ہوئے، اور پوری دنیا میں کیونکہ یہ گلوبل پینڈیمک ہے تو ہمیں جو ہے دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے، ہمیں ابھی اپنی احتیاطی تدابیر جاری رکھنی ہے تاکہ ہم اس وبا سے بچے رہ سکیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان تمام فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز کو جنہوں نے اس پینڈیمک میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، خاص طور پر ہمارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ریاض الاسلام صاحب کو جو 25 سال سے فاروق ہاسپٹل اقبال ٹاؤن میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، وہ کرونا کے محاذ پر فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے اپنی جامِ شہادت انہوں نے نوش کیا۔ ان 5-6 مہینوں میں جہاں پر کرونا بہت سی قیمتی اموات لے گیا، وہاں پر ہمیں یہ یاد دہانی بھی کروایا گیا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا کہ جب کرونا کے پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی تھی تو اسی وقت جو باقی مریض تھے جیسے کہ نیمونیا کے پیشنٹس یا گیسٹرونٹرائٹس اور ٹائیفائڈ کے پیشنٹس، ان میں نمایاں کمی واقع ہوئی، کیونکہ لوگوں نے ماسک پہننا شروع کر دیا تھا، لوگوں نے ہاتھ دھونے کی عادت اپنا لی تھی اور لوگوں نے صفائی ستھرائی کو اپنا دوبارہ سے شعار بنا لیا تھا۔ میں یہ کہوں گی کہ فاروق ہاسپٹل کی اگر بات کریں تو الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر میں پنجاب میں فاروق ہاسپٹل نے سب سے زیادہ کرونا کے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا۔ ہم نے 80 بیڈز کا ایک سیپریٹ کرونا ہاسپٹل بنایا، اور جہاں پر تقریباً 400 انڈور پیشنٹس اور 1000 آؤٹ ڈور پیشنٹس جو ہیں صحت یاب ہو کر گئے، اور ہمارے ہاں اموات کا تناسب 10% رہا، جو کہ دنیا کے کسی بھی اچھے ہاسپٹل سے کمپیریبل ہے، اور یہ وہ پیشنٹس تھے جو کہ بہت سیریس حالت میں آئے تھے اور آکسیجن ڈیپینڈنٹ تھے۔ جہاں تک گائنی کے پیشنٹس کا تعلق ہے تو ہم نے زیادہ تر گائنی ڈپارٹمنٹ میں ٹیلی میڈیسن کو اختیار کیا، اور صرف وہ پیشنٹ جو ہائی رسک پیشنٹس تھے ان کو ہم ہاسپٹل بلاتے تھے، اور کسی بھی پروسیجر سے پہلے یہ SOP بن گئے تھے کہ اس پیشنٹ کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ ایسا کرنے سے یہ ہوا کہ جو پیشنٹ کووڈ پازیٹیو تھے ان کے لیے ایک سیپریٹ لیبر روم اور سیپریٹ آپریشن تھیٹر بنایا گیا، اور اس طرح سے ہم نے اپنے سٹاف کو، ڈاکٹرز کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو، نرسز کو اور پیشنٹس کے اٹینڈنٹس کو اس وبا سے بچانے میں ہم نے کوشش کی۔ لیکن مجھے میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ کرونا کا اتنا ڈر اور خوف ہماری قوم میں تھا، اور خاص طور پہ یہ ایک سٹگما کی شکل اختیار کر گیا تھا کہ پیشنٹس جب آتے تھے اور ان کو کرونا کا ٹیسٹ کہا جاتا تھا، خاص طور پہ وہ پیشنٹس جن میں کوئی سمٹمز ہوتے تھے تو یا علامات ہوتی تھیں، تو وہ کچھ پیشنٹس صرف اس وجہ سے اس ہاسپٹل سے چلے گئے کہ وہ کرونا کا ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے تھے، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ لوگ جب باہر جاتے ہیں تو یہ اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عام لوگوں کو بھی جو انفیکٹ یہ کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی پریگننٹ پیشنٹس داخل ہوئے کرونا ونگ میں، الحمدللہ ان میں سے کسی کی بھی ڈیتھ واقع نہیں ہوئی، کچھ پیشنٹس ڈیلیور ہو گئے ہیں اور ماں اور بچے خیریت سے ہیں، اور کچھ پیشنٹس کی پریگننسی بھی ٹھیک چل رہی ہے، کیونکہ اگر ہم شروع میں ارلی سٹیج میں پیشنٹ کو ڈائگنوز کر لیں تو کافی حد تک ہم کمپلیکیشن سے پیشنٹ کو بچا سکتے ہیں۔ تو آخر میں میری آپ سب لوگوں سے یہ التجا ہے کہ آپ لوگ اس جنگ میں ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں، ابھی بھی اپنے ماسک کا استعمال جاری رکھیں، اور اگر آپ بیمار ہیں، کھانسی آ رہی ہے یا چھینک رہے ہیں تو اپنے آپ کو دوسروں سے محفوظ رکھیں، اپنے گھر میں تب رہیں، اور دوسرے لوگوں سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں، اور اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ کے لیے دھوئیں۔ اگر ہم یہ تمام احتیاطی تدابیر جاری رکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کو موذی مرض کو جڑ سے ختم کر دیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔